افواج پاکستان کا ہر ایک سپاہی اور آفیسر اسے ڈیوٹی کی بجائے ایک مقدس فریضہ سمجھ کر سر انجام دیتا ہے۔ یہی وہ جذبہ تھا جس کے تحت لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، میجر جنرل امجد حنیف، بریگیڈیئر محمد خالد، میجر سعید احمد، میجر طلحہ اور نائک مدثر فیاض اپنے عوام کی خدمت کرتے ہوئے ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں انہوں نے شہادت نوش کی۔ جولائی اور اگست میں ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کرنے کا عزم کیا گیا اور اس حوالے سے آرمی چیف نے خصوصی ہدایات دی، اور ان ہدایات کے مطابق مشکل کی اس گھڑی میں ہم عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور چاہے اس کے لیے کتنا ہی وقت اور کتنی ہی کوشش درکار ہو۔ آرمی کی سطح پر کمانڈر آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ کی سربراہی میں ایک آرمی فلڈ ریلیف اینڈ کوارڈینیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے، اور کمانڈر آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوارڈینیشن سینٹر کے نیشنل کوارڈینیٹر کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ اس ریسکیو ریلیف اور ریہیبلیٹیشن اسٹریٹجی کے تحت افواج پاکستان، پاکستان رینجرز، ایف سی، سول ایڈمنسٹریشن اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر ایک جامع حکمت عملی کے تحت خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ آرمی چیف نے حال ہی میں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے تفصیلی دورے کیے اور وہاں پر جاری امدادی کارروائیوں کا بھی جائزہ لیا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاکستان آرمی کے تمام فارمیشنز جہاں جہاں وہ اپنے اے آر میں موجود ہیں وہ ڈپلائیڈ ہیں، اور تمام سینئر کمانڈرز اپنے علاقوں میں سیلابی سے متاثرین کی امدادی کارروائیوں میں مصروف عمل ہیں۔ پاکستان آرمی ایویشن، پاکستان ایئر فورس اور نیوی کے ہیلی کاپٹرز مسلسل متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں۔ آرمی ایویشن کی اب تک 276 ہیلی کاپٹر سارٹیز مختلف علاقوں میں آپریٹ کی گئی ہیں، اور خراب موسم اور دیگر چیلنجز کے باوجود آرمی ایویشن، پی ایف اور نیوی کے پائلٹس نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر نہ صرف لوگوں کو ریسکیو کیا بلکہ ان تک ضروری ریلیف آئٹمز کی دستیابی کو بھی یقینی بنایا ہے۔ کمراٹ اور کالام میں جو لوگ سیلاب کی وجہ سے مختلف جگہوں پہ پھنس چکے تھے، ان سے فوری رابطہ کر کے انہیں آرمی کے ہیلی کاپٹرز پر محفوظ مقامات پر پہنچایا جا چکا ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن 1125 جبکہ باقی صوبوں کے لیے آرمی ہیلپ لائن 1135 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت ملک بھر میں پاکستان آرمی کے 147 ریلیف کیمپس قائم ہیں، اور ان میں 50,000 سے زائد متاثرین کو ریلیف مہیا کیا گیا ہے، جبکہ 250 میڈیکل کیمپس جس میں آرمی ڈاکٹرز، نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف اب تک 83,000 سے زائد مریضوں کو فری طبی امداد مہیا کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ کے لیے اضافی میڈیکل اور انجینئر ریسورسز کو موو کر دیا گیا ہے، جو وہاں پہ جا کے اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر چکے ہیں۔ آرمی نے سیلاب متاثرین کے لیے 3 دن کا راشن جو کہ تقریباً 1,685 ٹن جبکہ 25,000 میلز ریڈی ٹو ایٹ اور کثیر تعداد میں 8 مین اور 4 مین ٹینٹ بھی سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کیے۔ ملک بھر میں آرمی کے 284 فلڈ ریلیف کلیکشن پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ ان فلڈ ریلیف کلیکشن پوائنٹس میں اب تک 2,294 ٹن راشن جبکہ 311 ٹن سے زائد ضروریات زندگی کی بنیادی اشیاء اور 10,70,000 سے زائد ادویات پورے پاکستان کے لوگوں نے جمع کرائی۔ اب تک 1,793 ٹن راشن اور 277 ٹن کا دیگر ضروریات کا سامان متاثرین میں تقسیم کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ 7,70,000 کے قریب ادویات بھی سیلاب متاثرین کو فراہم کی جا چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
پاکستان ایئر فورس اور نیوی کی امدادی ٹیمیں بھی ملک بھر میں ریسکیو اینڈ ریلیف ایکٹیویٹیز میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کی ایریل ایفرٹس خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جن میں C-130 اور ہیلی کاپٹرز نے 135 سارٹیز کے دوران 1521 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا ہے۔ PAF کے 41 ریلیف کیمپس لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور 35 فری میڈیکل کیمپس میں اب تک 16,000 سے زائد مریضوں کو طبی امداد فراہم کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ کثیر تعداد میں راشن اور ٹینٹس بھی تقسیم کیے جا چکے ہیں پاکستان ایئر فورس کی جانب سے۔ پاکستان نیوی کی ایمرجنسی رسپانس ٹیمز اور ڈائیونگ ٹیمز ملک بھر میں سیلاب متاثرین کی مدد میں مصروف عمل ہیں۔ اب تک پاکستان نیوی کی جانب سے 55,000 سے زائد فوڈ پیکیجز تقسیم کیے جا چکے ہیں، جن میں 650 ٹن راشن اور 1,080 سے زائد ٹینٹس شامل ہیں۔ اس کے ساتھ نیوی کے 19 میڈیکل کیمپس، جن میں 18,000 سے زائد مریضوں کو فری طبی امداد مہیا کی جا چکی ہے۔ پاکستان نیوی نے اب تک تقریباً 10,000 متاثرین کو ریسکیو بھی کیا ہے۔ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے آرمی ریلیف فنڈ اکاؤنٹ برائے سیلاب زدگان قائم کیا جا چکا ہے، جس میں ملک بھر کے لوگ اپنے متاثرہ بہن بھائیوں کے لیے دل کھول کر مدد کر رہے ہیں۔ اسی جذبے کے پیش نظر آرمی کے تمام جنرل آفیسرز نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے قائم کیے گئے اس ایمرجنسی فنڈ میں دے دی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر آفیسرز اور جوان بھی رضاکارانہ طور پر اس فنڈ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کی لیڈرشپ بھی آرمی چیف سے مسلسل رابطے میں ہے، تاکہ سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ پاکستان آرمی نے موجودہ صورتحال میں کے پیش نظر اور سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے GHQ میں ہونے والی یوم دفاع کی مرکزی تقریب مؤخر کر دی ہے۔ تاہم شہدائے پاکستان ہمارا اثاثہ ہیں، جن کے دم سے آج ہم ایک آزاد اور محفوظ وطن میں سانس لے رہے ہیں۔ شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم نہ صرف آزاد ہیں، بلکہ انہی کے سبب امن کی فضا قائم ہے۔ ہم انہیں کبھی بھلا نہیں سکتے۔ عوام کا اعتماد افواج پاکستان کا اثاثہ ہے۔ پاکستان افواج ہمیشہ قدرتی آفات اور غیر معمولی حالات میں عوام کی مدد کرنے میں پیش رہی ہیں۔ اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہر کوشش اور تمام وسائل کو بروئے کار لا کر ہمیشہ کی طرح اس مشکل گھڑی میں بھی عوام کے تعاون سے ہم اس ناگہانی آفت سے نجات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان اس وقت ایک قدرتی آفت سے نبرد آزما ہے، اور اس صورتحال میں لاکھوں ایکڑ اراضی زیر آب ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہم وطن، ہمارے لوگ دربدر ہو گئے ہیں، جن کے گھر اور سامان سب اس پانی کے اندر آ گیا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اور اتنے بڑے مسائل سے نمٹنے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان نے 1 سپٹمبر کو NFRCC کے قیام کا اعلان کیا اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ اس کے سیدھا کام آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے۔ اس میں سب سے اہم کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ایڈ آتی ہے اس کو ایک طریقے سے، ایک کوآرڈینیٹڈ مینر میں ہم لوگوں تک پہنچا سکیں، تاکہ ہر آدمی کو ایڈ مل سکے اور کوئی اس کے بغیر رہ نہ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام فیڈرل منسٹریز، تمام پروونشل منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس اور تمام صوبوں کے درمیان ایک ہم آہنگی کریٹ کرنا ہے، تاکہ سب مل کر اس کام کو آگے لے کے جا سکیں۔ اس میں وہ وقت آئے گا کہ جب ہم ایک پرائرٹی اسٹیبلش کریں گے کہ یہ ریوائول اور ریکنسٹرکشن جو ہونی ہے یہ کیسے ہوگی آف ڈیمیجڈ اینڈ ڈسٹرائڈ نیشنل انفراسٹرکچر۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو آرگنائزیشن ہے اس میں تمام فیڈرل سیکرٹریز اور ممبرز ہیں، جن کو گاہے بگاہے اس آرگنائزیشن میں جب ضرورت ہوا کرے گی
تو ہم بلایا کریں گے، اور مختلف منسٹرز بھی اس کے ممبر ہیں۔ پاکستان آرمی جو ہے اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مخیر حضرات سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے سینٹرز ہم نے اسٹیبلش کر لیے ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ جو بھی امداد کرنا چاہتا ہے پہلے تو کوشش کیجئے کہ ان سینٹرز پہ جا کر اپنا سامان جمع کرائیں، اور جو کوئی خود اس علاقے میں جا کر خود لوگوں میں بانٹنا چاہتا ہے تو ہمارے سینٹر سے رابطہ کیجئے، وہ آپ کو وہاں تک گائیڈ کر کے لے کے جائیں گے۔ اس کے بجائے کہ ہر ایڈ صرف ایک ہی جگہ پہ پہنچے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹیل اینڈ تک یہ ایڈ پہنچے، اور ٹیل اینڈ تک پہنچانے کے لیے یہ کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے۔ تو آپ سب سے اپیل ہے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور ہمارے تمام سینٹرز میں آ کر چیزیں جمع کرائیں، اور جو وہاں جانا چاہتا ہے ہم سے مل کے جائیں۔